باورچی جن کی کہانی خود اپنی زبانی۔ میں نے باورچی جن سے پوچھا، اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائیں۔ کہنے لگے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں چند واقعات سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہمارے جنات کا اصول ہے، یعنی نیک، صالح اور متقی جنات کا، کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے، اگر وہ لوگ نیکی، قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک صالح لوگوں کا بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایسے شریر جنات کسی بچے کو دھکا دے دیتے ہیں، جس سے عام طور پر گھر والے گرنا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی ہوئی بہوؤں کو پکڑا ہوا تھا، انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرا ہے، موجودہ صدی کے ایک مشہور درویش، میں ان کا نام دانستہ نہیں لکھ رہا، کہ گھریلو مزاج میں تقوی اور استغنا تھا، کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، ہم اس درویش کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار کچھ شریر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ان کی بے حد نیک لیکن نہایت حسین بیٹی کے ساتھ شرارت کا پروگرام بنایا۔ انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ ہم نے ان شریر لوگوں کے پروگرام کو ختم کرایا اور ان کے منصوبوں کو انہی پر پلٹ دیا اور صرف اس بزرگ کو خبر کی۔ اس طرح بے شمار معاملات میں ان کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد پیر تو بن گئی، لیکن وہ نیکی والی زندگی چھوڑ کر خالص دنیا داری میں پڑ گئے۔ پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں اس بزرگ کی نسبت سے سمجھانے کی کوشش کی، کئی بار سائل یا درویش کے روپ میں انہیں نصیحت کر آیا، لیکن مریدین کی کثرت اور مال کی آمد نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا تھا۔ پھر ان کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ پھر انہیں سزا یہ دی گئی کہ ان کے گھر میں بے چینی، بیماری، پریشانی، ایک مشکل سے نکلیں دوسری میں جا پڑیں، دوسری سے نکلیں تیسری میں جا پڑیں، نفسیاتی الجھنیں۔ حالانکہ وہ نفسیاتی الجھنیں نہیں تھیں، وہ سزا تھی۔ دورے، سر میں چکر، آپس میں نفرت، کدورتیں، یہ سب کچھ بڑھتا چلا گیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹرز کی طرف رخ کیا، رب کی طرف رخ نہ کیا۔ ویسے بھی اس طرح انسانوں میں نیک و بد ہوتے ہیں، ہمارے جنات میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں بد زیادہ اور نیک کم ہیں، کیونکہ جنات کی آبادی انسانوں سے کھربوں زیادہ ہے، اس لیے نیک بھی اربوں سے کم نہیں۔ تو ہمارے شریر جنات حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی طرف، اور وہ خوبصورت لڑکیاں جو خود ننگے بدن اور ننگے سر رہتی ہوں، ننگے بدن سے مراد یہ موجودہ فیشنی لباس۔ باورچی جن کی آواز میں ارتعاش شروع ہو گیا تھا، پھر وہ تھک گئے ہوں۔ میں نے انہیں عرض کیا، کچھ پانی پیش کر دوں؟ فرمانے لگے، نہیں، پانی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پیاس نہیں، مجھے تو انسانوں پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ ہماری شرارت کے دروازے کیوں کھولتے ہیں، بند کیوں نہیں کھولتے، اور آسمان کی طرف گھورتے ہوئے بولے، پیر صاحب اور بزرگ کے گھر والوں کو ہم نے جی بھر کے ستایا، شاید ان کے دین اسلام کی طرف واپسی ہو، لیکن انہوں نے تدبیر اختیار کی کسی طرح سے ان کی آفت ٹل جائے، اور وہ کیسے ٹل سکتی ہیں؟ ان آفات کی تو ہم دن رات خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم نے ان کا بچہ اٹھا کر دیوار سے مار دیا، اس کا سر پھٹ گیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہوگی۔ ایک عالم نے کہا، تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے گھر میں جنات ہیں۔ انہوں نے گھر میں حسب ترتیب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی اور آیت الکرسی کا ورد اپنے مریدین کے ذریعے کرانا شروع کر دیا، خود پھر بھی نہ کیا۔ یہ کلام شریروں کے لیے ہے، ہم کوئی بدماش شریر یا شیطان تھے جو ہم پر اثر ہوتا۔ ہمیں غصہ آیا کہ یہ خود اعمال اور رب کی طرف کیوں نہیں آتے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل پر زنگ کچھ زیادہ ہی لگ گیا تھا۔ ان کے اندر کے پردے اور دروازے بند ہو گئے تھے، ان کے کان صرف موسیقی سنتے تھے، باقی آوازوں کے لیے بند ہو گئے تھے۔
باورچی جن نے اپنا پہلو بدلا، اب غصے سے ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے اور آواز میں تلوار کی سی تیزی بڑھ گئی تھی۔ خصوصی لاہوتی سواری کی آمد۔ ادھر حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام جن کی رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں یہ سب منظر بھی دیکھ رہا تھا اور باورچی جن کی حیرت انگیز باتیں، تجربات بھی سن رہا تھا۔ اس دوران ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سفید رنگ کا دھواں اور شور چھا گیا۔ میں چونک پڑا۔ مجھے باورچی جن نے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دی کہ کچھ نہیں، یہ دراصل دولہا اور دلہن کے لیے لاہوتی سواری آئی ہے۔ یہ اس کی آمد کی آواز ہے۔ اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز اور کڑک اس سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ سواری صرف جنات کے سردار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سواری جنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے، اس کی بھی مخلوق ہے۔ چونکہ سرداروں کے اس عالم سے رابطے ہوتے ہیں، انہوں نے حاجی صاحب کے لیے اعزاز میں یہ سواری بھیجی ہے۔ یہ سواری اڑتی ہے۔ خصوصی لاہوتی سواری کی سیر۔ پھر حاجی صاحب مجھے لے گئے۔ میں حیران ہو گیا۔ اس کا منظر مجھے یاد آیا کہ جیسے کوئی بہت میلوں میں پھیلا ہوا کئی منزلہ ایک محل جس کی شکل تقریباً بحری جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہر طرف اس کی روشنیاں اور کمکمے اور فانوس تھے۔ خوب چہل پہل تھی۔ وہ محل ہلکا ہلکا ایسے ہل رہا تھا جیسے بڑی کشتی پانی میں تیرتے ہوئے ہلتی ہے۔ حاجی صاحب مجھ سے کہنے لگے، اب ہم واپس بارات لے کر اسی لاہوتی محل میں جائیں گے۔ عام لاہوتی سواریوں کی ہیئت و شکل و صورت۔ اس سے قبل ہم جن سواریوں پر آئے تھے وہ سواریاں شروع سے اب تک دیکھ رہا ہوں اور تقریباً تمام بڑے جنات وہی سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کچھ حلیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ گدھ نما بڑے جانور جو کسی بڑے ہوائی جہاز سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے سینکڑوں پر ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک گھر نما کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے۔ یہ گدھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ لاہوتی سواری کی رفتار کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر یا میرے شہر سے مدینہ منورہ صرف 17 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے حاجی صاحب اور صحابی بابا کے ساتھ اس پر سینکڑوں سفر جو کئی شہروں اور خصوصاً مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے ہوئے، یہ سب سفر لاہوتی ہوتے تھے۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا۔ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں رات کو دیر سے سویا کہ میرا بچہ کان کے درد سے روتا رہا۔ سنت کے درجے میں دوائی ڈالی، دم کیا اور اسے سکون ہوا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے چیل کی مخصوص آواز آئی۔ یہ دراصل اطلاع ہوتی ہے حاجی صاحب کے تشریف لانے کی۔ میں اٹھا اور حیران ہوا اور پوچھا، خیریت تو ہے کہ اچانک اتنی رات کے تشریف لائے؟ تو فرمانے لگے کہ کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو اور مجھے اور صحابی بابا کو مدینہ حاضری کا حکم ہوا ہے۔ میں اٹھا، وضو کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی اور میرے پاس ایک جوتا ہے جو خالص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کی طرز کا بنا ہوا ہے، وہ پہنا اور ان حضرات کے ساتھ چل پڑا۔ میرے سرہانے چھوٹا کلاک پڑا ہوتا ہے، وہ بھول کر جلدی میں کسی طرح جیب میں دوسرے سامان کے ساتھ آ گیا۔ جب رات کے وقت میں حرمین شریفین کی طرف سلام پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے 18 منٹ گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے تھے۔ وہاں میں نے کچھ دیر مراقبہ کیا، لازوال مناظر دیکھے، صلاۃ و سلام پڑھا، پھر جنت البقیع کے قبرستان گئے، تقریباً 2.25 گھنٹے وہاں رہے، پھر ہم واپس آئے۔ گھر آ کر 2 نفل پڑھ کر میں